اللہ تعالیٰ ہم شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، نية تعلما وتعليما لله تعالى، آمين اللهم آمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ الله ربي لا أشرك به شيئا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله ورضيك بجهدي كله، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدني واهدني به، اللهم اهدني وسددني، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، اعوذ بالله من ضيق المقام يوم القیامہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج حدیث نمبر 40 جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کریں گے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے بِإِذْنِ اللہ۔ اس کا ٹائٹل لکھ لیں مومن اور دنیاوی زندگی، یا دنیا کی بے ثباتی کہہ لیں کہ دنیا سے بے نیاز ہونا، کوئی بھی ٹائٹل لکھا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حدیث کو ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظری الصبح وإذا أصبحت فلا تنتظري المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواہ البخاری۔ چلیے انشاءاللہ تعالیٰ پوری کی پوری حدیث جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصبح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك۔ ترجمہ، سیدنا ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا دنیا میں یوں رہو جیسے اجنبی یا راہ چلتا مسافر ہو۔ ابن عمر رضی اللہ کہا کرتے تھے شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو۔ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اب میں انشاءاللہ تعالیٰ ورڈ بائی ورڈ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو۔
اخذا پکڑا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بمن کی بھی میرا کندھا، فقال اور فرمایا، کن رہو فی دنیا دنیا میں، کاننا کا گویا کہ تم غریب اجنبی ہو، مسافر ہو، راہ گزر ہو، اجنبی ہو مطلب کہ راہ چلنے والے ہو، او عابر ہو یا ہو راستہ، سبیلاً طے کرنے والے۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور تھے ابن عمر اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے، یقول کہتے، اذا جب امسیتا تم شام کرو، فلا پس نہ تنتظری انتظار کرو، الصبح صبح کا، وَإِذَا اور جب اصبحت صبح تم صبح کر لو، فلا پس نہ تنتظری تم انتظار کرو، المساء شام کا، وخذ اور لے لو، من سے صحتی کا صحت میں سے، مطلب کہ صحت کے وقت میں سے، لامرضی کا اپنی مرض کے لیے، یعنی کہ بیماری کے دوران کے لیے، یا بیماری جب آ جائے، کہ صحت جب آپ کے پاس ہو اس کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے، ومن حیاتی کا اور اپنی زندگی میں سے، لموتی کا اپنی موت کے لیے کچھ تیاری کر لو، رواہ البخاری۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی دنیا سے تعلق کی نوعیت، اس کی کیفیت، اس کی بے ثباتی کو واضح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کوئی مسلمان اس دنیا کو مستقل ٹھکانہ سمجھ کر اسے دل نہ لگائے۔ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ ہر متنفس کو، ہر جان کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ انسان کو جہاں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ جو جگہ ہے جس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ آخرت کی کھیتی کا جو ہے وہ پھل حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ بھیجا گیا ہے، جس کی حقیقی جزا اور بدلہ آخرت میں انسان کو ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت پر غور کرنے سے پہلے دنیا اور آخرت کے بارے میں، دنیا اور آخرت کے تصور کے بارے میں وضاحت کی۔ آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کرنے سے پہلے ان کو یہ بتا دیا، اس چیز کی وضاحت کر دی کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ یہ دنیا جو ہے صرف ایک عارضی ٹھکانہ ہے، وقتی چیز ہے۔ آخرت دائمی ہے، ہمیشگی کی ہے، اس لیے دنیا کو دارالفنا اور آخرت کو دارالبقا کہا گیا، اور دنیا دارالعمر ہے اور آخرت دارالجزا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا دل لگانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ یہ عارضی ہے، لیکن آخرت جو ہے اصلی وطن اور ہمیشگی کا گھر جہاں پہ ہم نے رہنا ہے۔ کامیابی اور ناکامی، دکھ اور سکھ سب عارضی ہیں۔ آخرت کے دکھ اور سکھ اور راحت کی طرف توجہ دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن پاک میں سورہ شورى میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھائیں گے، کہ انسان جو کچھ محنت کرے گا اسی حساب سے اس کو جزا اور سزا دی جائے گی، اسی جزا کا وہ مستحق ہوگا۔ دنیا میں مال و دولت، یہ جاہ و جلال، شان و شوکت، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے۔ جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر بجدی اسل میتی قال ایکم یحب ان هذا له بردهم فقالوا ما نحب انه لنا بشيء قال فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم، صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکری کے کان کٹے ہوئے مردہ بچے کے پاس سے گزرے اور فرمایا، تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ نے کہا، ہم تو اسے بلا قیمت بھی پسند نہ کریں، کیونکہ یہ بے وقت اور بے حقیقت ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، تمہارے نزدیک جس قدر یہ بے وقت اور بے حقیقت ہے، اللہ کے ہاں دنیا سے اس سے بھی زیادہ دنیا کی حقیقت جو ہے اس سے بھی زیادہ بے حقیقت اور بے وقت ہے، کہ دنیا کے بالمقابل آخرت میں اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ آرام ہے، راحت ہے، سکون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اہل اسلام کے لیے، مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے کیا کہا ہے؟ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا ہے، یہ آرام کی جگہ ہے، یہ جنت ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، پابندی کی جگہ ہے، حدود کے اندر رہ کر زندگی کو گزارنے کی جگہ ہے، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا اور دنیا کا مال، دولت، جاہ و جمال، عزت، شہرت اللہ تعالیٰ کے یہاں بے حقیقت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
ابو ہریرہ سے ایک اور جگہ پر روایت آتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا معلونات معلون ما فيها الا ذکر اللہ وما ولاءه وعالم او متعلم۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، خبردار یہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان سب ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد کے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے امور کے اور عالم اور متعلم کے۔ آپ بھی متعلم ہیں، میں بھی متعلم ہوں، ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں نا۔ تو اب دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کہتے ہیں سب چیزیں ملعون ہیں سوائے ان چیزوں کے جو عالم ہے، اللہ کا دین سیکھتا ہے، سکھاتا ہے دوسروں کو، اور جو سیکھنے اور سکھانے کے لیے آتا ہے۔ کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان دنیا میں دنیا کو حاصل کرنے کا بڑا مشتاق اس کو ہوتا ہے، بڑا شوق اور جذبہ ہوتا ہے، اس میں وہ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کسی چیز کا امتیاز نہیں کرتا۔ اسی طرح اپنی آخرت وہ برباد کر لیتے ہیں۔ جو شخص آخرت کی کامیابی کی خواہش رکھتا ہو، اپنی آخرت کی اس کو فکر ہو، دنیا کا نقصان بخوشی وہ قبول کر لیتا ہو، دنیاوی عیش و آرام کے حصول کے لیے وہ سرگردہ نہ ہو، اب اس کا دن اور رات، صبح اور شام صرف اسی حصول کے لیے نہ گزرتی ہوں، بڑی بڑی جاگیریں، محلات، آسائشیں تلاش کرنے میں زندگی نہ گزارتا ہو، بلکہ دنیا کی زندگی جیسے ہو وہ گزار رہا ہے اللہ کی رضا سمجھ کر، تنگ بھی ہو تو اس میں وہ خوش ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ راضی ہو جائے۔ دیکھیے اسی طرح تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے مال و دولت سے محفوظ رکھا۔ قتادہ رضی اللہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حب اللہ عبدا حماہ الدنیا کما یضل احدکم یمحی سقیمہ الماء۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے دنیا سے یوں محفوظ رکھتا ہے جیسے تم بیمار کو پانی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں جس کو گردوں کی بیماری ہو تو کیا کہتے ہیں کہ پانی اس کو پھونک پھونک کے پینا چاہیے، کیونکہ وہ گردوں کو اور ڈیمیج کرتا ہے نا۔ تو اسی طرح ایک مومن جو ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر اللہ سے محبت کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہا کہ وہ اس طرح دنیا سے بچ بچ کے گزرتا ہے کہ دنیا اس کو نقصان پہنچا دے گی، کہیں دنیا اس کو اس کے مقصد سے، اس کے پرپس سے آگے پیچھے نہ کر دے، تو وہ بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جب وہ آپ اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں حکم دیتے تو ہم آپ کے لیے نرم، اچھا، خوبصورت بستر تیار کر کے بچھا دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق، میرا اور دنیا کا تعلق صرف اس قدر ہے جیسے کوئی مسافر راہ چلتے ہوئے کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کر لے، تھوڑی دیر کے لیے سستا آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے، اور کچھ دیر بعد سے چھوڑ کر اپنی راہ لینی ہے، اپنے مقصد اور پرپس کے لیے نکلنا ہے۔ آپ نے دنیا کی بے ثباتی اور بے وقتی کو اس طرح بیان کیا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، واللہ مَالدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ اللہ تعالیٰ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے جیسے ایک انسان سمندر میں انگلی ڈالے تو پھر دیکھے اسے کتنا پانی حاصل ہوتا ہے، کتنا پانی لگ جاتا ہے ہماری انگلی کو، ہم اندر ڈبوتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، بس گلی ہوتی ہے، اتنی ہی وقت ہے، کچھ لمحوں میں وہ سوکھ جاتی ہے۔ یہی حقیقت ہے اس دنیا کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے، قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو ہمیں اس چیز کی کیوں قدر نہیں ہوتی، کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیونکہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہم اس دنیا کا حصہ بن کے رہنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی شان و شوکت میں کھو جانا چاہتے ہیں، اس دنیا کو ہی اپنا مرکز، اپنا پرپس اور اپنی انتہا اور ہر چیز سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، اسی دنیا میں ہم نے رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی میں چند دنوں کی بہار دھوکے کا سامان ہے، یہاں کی کھیل کود، یہاں کی دلچسپیاں، رنگینیاں، رنائیاں، رونقیں، یہاں کی ٹھاٹ باٹ، ہار سنگار، یہاں کا فخر، غرور، یہاں کی دھن دولت، ہر چیز، ساز و سامان جس سے یہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اپنا قیمتی وقت بغیر دیکھے ضائع کر رہے ہیں۔ ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک لمحے کے لیے ہمیں پوچھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں فانی ہیں، یہاں کی رونقیں فانی ہیں، یہاں کی رونقوں کی مثال ہری بھری فصل سے ہے
کہ جو چند دن لہلہاتی ہے، جھومتی ہے، آنکھوں کو بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، پھر خشک ہو کر ٹوٹ پھوٹ کر ایک بھوسا بن کر اٹھ جاتی ہے۔ باہر دیکھ لیں، آٹم آیا ہوا ہے نا، اب ونٹر آنے والا ہے، سارے درختوں کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ ایک وقت وہ ہریالی پہ تھا، عروج پہ تھا، خوشما لگتا تھا، اچھا لگتا تھا، اس پہ پھول آئے ہوئے تھے، اس میں سے خوشبو آتی تھی، انسان کی آنکھوں کو وہ محسوس کرتا تھا، ایک لذت کا سما تھا، ایک اچھا لگتا تھا۔ لیکن آج کیا ہے؟ وہی ایک ڈنڈیاں رہ گئی ہیں، صرف ایک کونپلیں رہ گئی ہیں، ایک صرف دیکھنے میں ایسا لگتا ہے یہ درخت جو ہے ختم ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، نہ کوئی پتا رہا ہے، صرف وہ ڈنڈیاں سی رہ گئی ہیں، ایک تنا رہ گیا ہے، بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا فانی ہے، فوری طور پہ آنکھوں کو بھلا لگنے والی چیز جو ہے اس میں کھو نہیں جانا، اس سے محو نہیں ہو جانا، بلکہ اس کو محظوظ، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے وہ چیزیں، اللہ کی قربت کو محسوس کریں، اس چیزوں میں کھو کر اپنی زندگی کو نہ گزاریں، بلکہ اس چیزوں سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو زندگی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو فرمایا کہ دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی پردیسی رہتا ہے، کوئی راہ گیر رہتا ہے، کوئی مسافر رہتا ہے۔ پردیسی پھر بھی کہیں نہ کہیں ٹھکانہ پا لیتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، لیکن جو راہ گیر ہوتا ہے، جو سفر کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کی نظر اپنے مقصد پہ ہوتی ہے، اپنے سفر پہ ہوتی ہے، اپنی منزل پہ ہوتی ہے، کہ وہاں پہ وہ پہنچے، وہاں پہ سکون کے ساتھ پہنچے، اپنا مقصد اور پرپس حاصل کرے، اور پھر واپس اپنے گھر کی طرف آئے۔ اور گھر بھی یہ دنیا کی گھر جو ہے نا، جس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہمیشگی کے گھر ہے، ہم نے یہیں پہ رہ جانا ہے، اس کو سنوارنے کو میں، اس کو بڑا بنانے میں، اس کی ڈیکوریشن میں اتنا ٹائم ہم ضائع کر رہے ہیں، اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آج ختم ہوئے اگلے دن دوسرا دن ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو نہیں پتا اس انسان نے کتنی محنت کی، کتنا اپنا ٹائم ضائع کیا، دن رات محنتیں کرتا رہا ہے، صرف یہ اس شان و شوکت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک لمحے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اگر اس دنیا میں وہ الجھ کر رہ گیا، اپنے منزل کا حصول ہی اس نے حاصل نہیں کیا، ایک مومن کے نزدیک یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے میری پیاری بہنوں۔ اس کا اصل دھیان، اصل مسقط جنت الفردوس ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی قربت ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ایک مومن کے لیے زائد جو ہے ضرورت کا سامان جو ہے اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے۔ جس طرح مسافر اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کے چلتا ہے، تھوڑا سا سامان لے کے چلتا ہے، اس کو زیادہ سامان ہوگا تو ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں جب ہم پاکستان تو کیا کرتے ہیں، زیادہ سامان کو نکلوا دیتے ہیں، سب کے سامنے میں ٹیچی کھولنے پڑتے ہیں، یہ سامان ادھر اور یہ سامان ادھر۔ تو کیا ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے، وزن تھوڑا لے کے چلنا ہے۔ کئی فلائٹیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ سب سامان جو ہے اپنا تھوڑا لے کے جاؤ، اس میں زیادہ سامان نہیں لے جاتے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم پورے گھر کا سامان ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں لے کے جاتے ہیں، وہی چیزیں لے کے جاتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے وہاں پہ جا کے ہمارے کام آئیں گی، ہمارے اس سے ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ یہ چیز ضرورت کی چیزیں ہیں تاکہ میں جتنے دن کے لیے جا رہی ہوں میری آسانی سے وہ چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے پوری ہو جائیں۔ مجھے اپنا بیڈ بہت عزیز ہے، مجھے اپنی ڈائننگ پلیٹیں جو ڈائننگ ٹیبل پہ رکھتے ہیں وہ بہت عزیز ہیں، لیکن میں ان کو ساتھ لے کے نہیں چلتی، میں اپنی کوئلٹ کو، پلو کو ساتھ لے کے نہیں چلتی۔ کیوں؟ کیونکہ میرا وزن مجھے الاؤ نہیں کرتا، میرے پاس تھوڑا سا ہی وزن ہے، اور بہت سی امپورٹنٹ چیزیں جو اس وقت مجھے وہاں پہ جا کے ضرورت ہے وہ میں وہاں پہ لیتی ہوں۔ فار ایگزامپل آپ کو 5 kg لے کے جانا ہے تو آپ اپنی ٹوتھ پیسٹ بھی چھوڑ جائیں گے، آپ اپنا کنگھا بھی چھوڑ جائیں گے، آپ ساری چیزیں چھوڑ جائیں گے، کیونکہ یہ اننیسسرلی چیزیں ہیں۔ جو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو پہننے کی ہوں گی، جو آپ کے تن کو کور کرنے کے لیے ضروری ہوں گی، وہاں پہ جس کام مقصد کے لیے جا رہی ہیں اس کو کور کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوں گی آپ وہ لیں گے۔ آپ اننیسسرلی چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، دیکھیں گے بھی نہیں، وہ جتنی مرضی بھی آرام دہ ہوں گی۔ اچھا چلے یہاں پہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دنیا کی بے ثباتی کی طرف کیسے رغبت دلائی۔ سب سے پہلی بات کہ دنیا سے بے رغبتی کیا ہے، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہونا کیا ہے۔ آپ نے کندھے کو پکڑ کر بات کی کہ کس کا کندھا پکڑا جاتا ہے، یا کس کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے، یا کسی کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہنے کا مطلب کیا ہے۔ تو آپ نے کیوں ہاتھ دوسرے کے ہاتھ پہ رکھا؟ اس لیے کہ آپ دوسرے کو متوجہ کر سکیں، اس کو اس بات کی اہمیت بتا سکیں۔ تاکیداً یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ
اگر آپ نے کسی کو کوئی بات بتانی ہے، کوئی چیز سمجھانی ہے، کسی چیز کی اہمیت کو بتانا ہے، آپ کسی کا ہاتھ پکڑیں، کسی کے کندھے پہ آرام سے ہاتھ رکھیں تاکہ وہ آپ کی طرف انوالو ہو، آپ کی بات کو غور سے سنے، سمجھے کہ یہ کوئی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہے۔ آپ کے سکھانے کا طریقے کا پتہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر بہت ہی ینگ تھے، ان کو آپ بتا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں۔ جب کسی کو بات سمجھانی ہو اور بات سمجھانی ذرا مشکل ہو تو اس کی مثال دی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ مثال دے کر بتا دیا، سمجھا دیا کہ یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ دیکھو دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر، کوئی راہگیر یا اجنبی رہتا ہے۔ یہ ابدی قیام گاہ نہیں ہے، آخرت ہمیشگی کے لیے ہے۔ اس کی مثال مجھے یوں سمجھ میں آتی ہے جیسے انسان گھر سے نکلتا ہے کسی بزنس ٹرپ کے لیے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتا ہے تو وہ ہر ارد گرد کی چیز سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت منظر آ رہا ہے، کتنے خوبصورت بادل ہیں، بارش ہو رہی ہے، سینری بہت خوبصورت ہے، اس کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام۔ وہ وہاں پہ جاتا ہے، وہ وہاں پہ تھک رہا ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنا کام فنش کرے، فنش کر کے گھر واپس جائے، اور وہاں پہ دل لگا کے بیٹھ نہیں جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمارا ابدی اور ہمیشگی گھر آخرت ہے، یہاں پہ ہمیں بھیجا ہے ایک کام کے لیے، مقصد کے لیے، فوکس ہونے کے لیے، کچھ حاصل کر لو، کچھ کما لو، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، ٹھیک ہے۔ دنیا 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 نہ ہو، دنیا اور آخرت دونوں ہوں۔ جن کا مقصد، جن کا پرپس آخرت ہوتا ہے، دنیا اس کے لیے بے معنی، بے وقت ہو جاتی ہے، دنیا اس کو بودر نہیں کرتی، وہ دنیا کی طرف اس کا رجحان اتنا نہیں ہوتا۔ سفر کے دوران سب چلتے رہتے ہیں، جتنی بھی خوبصورت مناظر آ جائیں، آپ اپنی زندگی کے مقصد کی طرف گامزن رہتے ہیں۔ آپ نے کسی منظر پر کھڑے ہو کر کہہ نہیں دیتے کہ جاؤ ٹرین والے، بس والے بھائی، میں نے نہیں آپ کے ساتھ جانا۔ نہیں، ہم وہیں سے بیٹھے بیٹھے اندر سے وہ نظارہ لے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان وہاں پہ رک جائے، ٹھہر جائے، اور ٹرین یا بس یا جہاز اس کا نکل جائے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بیوقوف ہے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا، 2-4 گھنٹے میں اپنی منزل تک پہنچ جاتا، اور ہماری زندگی بھی 2-4 گھنٹے ہیں، ہمیں وہ سال لگے، 20 سال، 100 سال، 1000 سال بھی جی لیں گے، ایک نہ ایک دن ہمیں واپس ہی جانا ہے۔ آپ کا انداز ٹیچنگ بہت خوبصورت جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 1-to-1 بیسس پہ اگر سکھانا ہے تو ایسے سکھانا ہے، گروپ میں، چھوٹے گروپ میں، بڑے گروپ میں، وہ ساری باتیں ہم سیکھتے آ رہے ہیں نا، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور یہاں پہ 1-to-1 بیسس پہ سکھایا جا رہا ہے۔ وہاں پہ احسن طریقے کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ کلاس میں پڑھ لیا جائے، اب باقی وقت جو ہے لغویات میں گزار دیں۔ تعلیم صرف کلاس کے اندر ہی ہوتی ہے؟ نہیں، تعلیم وہ ہے جو انسان کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، اس کی زندگی کی ایک ایک لمحے وہ اس کا علم جو ہے وہ جھلک جھلک کر دوسروں کو نظر آئے، دوسروں کو وہ متاثر کرے، اور دوسرے خود کہیں کہ یہ علم کہاں سے لیا ہے تاکہ میں اپنا عمل بدل سکوں۔ پھر دیکھیں، دنیا میں رہو مطلب کہ زہد اختیار کرو۔ زاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے نیازی، بے نیاز ہو جانا، یعنی کہ دنیا کی طرف میلان نہ کرو۔ جتنا بھی تم رہ لو گے دنیا میں، آخر دنیا سے تمہیں جدا ہونا ہے، بالآخر چھوڑ کر جانا ہے۔ اس لیے جسے چھوڑ کر جانا ہے اس سے زیادہ اس کی فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، کہ دنیا میں ہر چیز آزمائش ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں یہاں پہ دوں گی، کیا ماں باپ کے لیے بچے آزمائش نہیں ہیں؟ کیا ماں باپ بچوں کے لیے امتحان نہیں ہے؟ کیا بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لیے آزمائش نہیں ہے؟ کیا ساس اور بہو ایک دوسرے کے لیے آزمائش نہیں ہے؟ کیا ساس، نند اور بہو ایک دوسرے کے لیے آزمائش نہیں ہے؟ کیا دیورانی اور جٹھانی ایک دوسرے کے لیے آزمائش نہیں ہے؟ کیا بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے آزمائش نہیں ہے؟ کیا علماء جاہلوں کے لیے امتحان نہیں ہے؟ کیا جاہل علماء کے لیے امتحان نہیں ہے؟ ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرا شخص ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، ایک لمحہ دوسرے لمحے کے لیے آزمائش ہے۔ ہم اپنی غلطی کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہم دوسروں کی غلطیاں گن گن کر ان کے سامنے بتاتے رہتے ہیں۔ ہر وقت ہم دوسروں کی غلطیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کی طرف ہمارا فوکس ہوتا ہے۔
دیکھیں ہمیں اپنی طرف دیکھنا ہے، اپنی غلطیوں کی طرف دیکھنا ہے، اپنے آپ کو ہمیں سمجھانا ہے کہ کہیں میں دوسرے کے لیے آزمائش تو نہیں بن رہی، کہیں میں ساس کے لیے آزمائش تو نہیں ہوں، کہیں میں بچوں کے لیے آزمائش تو نہیں ہوں، کہیں میں میاں کے لیے آزمائش تو نہیں ہوں۔ اسی طرح سارے رشتے لگا لیں کہ ہر رشتہ ایک دوسرے کے لیے امتحان ہے، اسی طرح ہر کھانا ایک دوسرے کے لیے ہمارے لیے آزمائش ہے، ہر چیز جو ہمیں پسند ہے وہ بھی ہمارے لیے امتحان ہے۔ کیسے ہم اس میں اتنے غلو کر دیتے ہیں، اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں، بعد میں ہمارے جسم میں اس کی سائیڈ افیکٹ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو کیا ہے یہ مطلب کہ اچھا کھانا بھی ہمارے لیے امتحان ہے، برا کھانا تو امتحان ہے ہی۔ ان سب میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اتنا مشغول کر دیتی ہے، اتنا اٹریکٹ کر دیتی ہے، ہم اصل خوشی اور راحت کی گھر کو بھول جاتے ہیں، جو جنت ہے، جو اصلی اور ابدی گھر ہے، جہاں نہ کہ انسان کا امتحان ہوگا، نہ کوئی رشتہ امتحان ہوگا، نہ کوئی کھانا امتحان ہوگا، نہ کوئی کام امتحان ہوگا، ہر چیز امتحان سے خالی، نہ موت ہوگی، نہ کوئی جگہ وہاں پہ امتحان والی ہوگی۔ دنیا میں ہر جگہ ہر چیز مسئلہ ہے، امتحان ہے، ہمیں دوسرے چیز لوگ بودر کرتے ہیں، اریٹیٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں پر نہ دوستی امتحان ہوگا، نہ دشمن رہے گا، نہ دین کا جاننا امتحان ہوگا۔ دنیا میں تو دین کا جاننا اتنا بڑا امتحان انسان کے لیے بن جاتا ہے، علم کا جاننا امتحان بن جاتا ہے، لیکن وہاں پر امتحان نہیں بنے گا۔ علم کے آنے سے دنیا جینے کا نقطہ نظر انسان کا بدل جاتا ہے، لوگوں کے بارے میں، غموں کے بارے میں، خوشیوں کے بارے میں انسان کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے، انسان کو جینے کا درست مقصد سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا امتحان ہے اور کھیتی کو بونے کا وقت ہے، کھیتی کو کاٹنے کا وقت تو آخرت میں آنا ہے، جنت کی شکل میں ملے گا انشاءاللہ، اور وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر فکر نہیں کرتا۔ ایک جاہل کو ہر چھوٹی سی بات کی فکر لگ جاتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی حقیقت سمجھنا بہت ضروری ہے میری پیاری بہنوں۔ اس کی خوشیوں کے پیچھے بھاگنا، اس کی رونقوں کے پیچھے بھاگنا، اس کی چمک دھمک کے پیچھے بھاگنا، اس کے اچھے اور برے کے پیچھے بھاگنا سراسر دھوکہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر جو اچھا ہے وہ بھی ملاوٹ ہے، وہ بھی ملاوٹ سے پاک نہیں ہے، وہ بھی کدورت والا ہے، اس میں بھی حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس میں بھی سکون نہیں ہے۔ دیکھیں جب دل ٹوٹتا ہے، کیوں دل ٹوٹتے ہیں ہمارے؟ کیونکہ ہم انسانوں سے اتنی توقعات لگا لیتے ہیں۔ آپ کیا کہتی ہیں، میں نے تو اتنے اچھے سے اس کے ساتھ بات کی، وہ تو اتنے برے طریقے سے بات کرتی ہے یا کرتا ہے، تو دل ٹوٹ جاتا ہے نا۔ جب دوسرا آپ اچھے سے بات کر رہے ہیں اور دوسرا آپ کے ساتھ اچھے سے بات نہ کرے، آپ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہ سب دنیاوی کام ہے، جنت میں تو ایسا کوئی کام نہیں ہوگا۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، یہ سب کچھ دنیا میں ہے، وہاں پہ کوئی لغو نہیں ہوگا۔ وہاں کی خوشیاں، محبتیں، مسرتیں، انٹرٹینمنٹ سب خالص ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے وہاں پہ، کوئی جیلسی نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی کدورت نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا میں آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی آپ سے جیلس ہوتے ہیں۔ کبھی محسوس کیا ہے آپ نے کہ اس جیلسی کو وہ بہن بھائی ہوں، وہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہوں، مامی چاچی تایا پھپھو خالو کوئی بھی ہے، ان کے بچوں کا جب مقابلہ کرتے ہیں تو ان سب کے اندر آپ کے لیے ایک جیلسی ہوتی ہے، حسد آتا ہے۔ یہ نیچرلی ہے، اگر انسان جانتا ہے تو اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا، اور اگر نہیں جانتا تو اس انسان کے اوپر وہ حاوی ہو جاتی ہے۔ والدین کے رویوں سے تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ بعض اوقات ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا ہے ہی ایسی، جو دنیا کی حقیقت سمجھ آتا ہے نا، اس کے لیے ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے، خواہ وہ پھر کسی کی بد اخلاقی ہو، کسی کا برا رویہ ہو، کسی کی بدتمیزی ہو، پھر اس پر انسان صبر کرتا ہے، اس کے جنت کی طرف بڑھنے کا شوق بڑھ جاتا ہے، اس کی طرف وہ لپکتا ہے، اس کی تڑپ اور اس کی طلب اس کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جنت دنیا میں چاہتے ہیں، ممکن نہیں ہے۔ جب آپ کو سمجھ آ جاتا ہے نا تو تکلیف نہیں رہتی، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، پھر آپ بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو کٹ آتا ہے، شروع میں کٹ کتنی تکلیف دیتا ہے، آہستہ آہستہ جب وہ ہیل ہونے لگتا ہے تو بھول جاتے ہیں، اور بھول ہی جاتا ہے آفٹر کچھ مہینوں کے بعد کہ کبھی مجھے کٹ بھی لگا تھا۔ ٹھیک ہے، مان لیں سب اچھا ہی ہو رہا ہے، لیکن موت تو پیچھا نہیں چھوڑے گی نا، ایک دن جانا تو ہے ہی۔ یہاں رہتے ہوئے اجنبیوں والی زندگی گزارنی ہے، جیو ایک مسافر والی زندگی، گزارو ایک مسافر والی زندگی۔ جب آپ کو اجنبی ملتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں؟
ہم بڑی خوشی کے ساتھ ان کو ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کیونکہ ہم اجنبی سے کوئی توقع ہی نہیں رکھتے، ان سے کوئی امیدیں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب اپنے ملتے ہیں تو ہم اپنی توقعات کو بڑھا لیتے ہیں، اپنی امیدوں کو بڑھا لیتے ہیں، اپنی امیدیں ان سے لگاتے ہیں۔ جب وہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو تکلیف ہوتی ہے، جبکہ ہم خود بھی ویسے نہیں ہوتے جیسی توقع ہم ان سے لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ بہنوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک پوائنٹ مجھے بتائیں، ایک لفظ جو آپ کو سمجھ آتا ہے اور ایک لفظ جو آپ کے دل کو لگ گیا ہے، جس سے پوری کی پوری حدیث کا کانٹیکسٹ جو ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایک اگر لفظ میں صرف اتنی سی بات کو اپنے کنکلوڈ کرنا ہو تو کس چیز سے کنکلوڈ کریں گے؟ ایک ہی لفظ۔ حدیث کے بارے میں کیا؟ دنیا عارضی ہے، اوکے، مسافر ہے، مسافر خانہ ہے، بے رغبتی آتی ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اجنبی کی طرح زندگی گزارنی ہے نا ہم نے۔ اجنبی جب ہم کہتے ہیں تو کیا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو فیل، ہاؤ ڈو یو بیہیو جب آپ کسی اجنبی سے ملتے ہیں، ہاؤ یو ریئیکٹ، ہاؤ یو اس کے ساتھ وہ اچھا میں کہ جب کسی ایسے ملتے اجنبی سے فاصلہ رکھتے ہیں، اچھا اجنبی سے فاصلہ رکھتے ہیں تو جب ملتے بھی ہیں تو بے رغبتی سے ملتے ہیں کہ یہ میرا کچھ نہیں لگتا، میں اس کو نہیں جانتی، سرسری سے سلام دعا کرتے ہیں اور بس ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی مجھے اس کی کسی بات سے تکلیف بھی نہیں ہوتی، بس اچھے سے ملتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو ملتے بھی نہیں ہیں، بس دیکھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں، یا جب ملتے ہیں یا پھر ویری کانشیس ہوتے ہیں، ہے نا، کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے یا کر نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اور اجنبی کے ساتھ کیا ہوتی ہیں؟ یہ جو راستے میں جا رہا ہوتا ہے سلام کیا ہوتا ہے، ہم اس کو یہ کون ہے کہاں سے ہے، کیا اچھا گپ شپ شروع کر دیتے ہیں، ہم کہانیاں سٹوریاں سنانا شروع کر دیتے ہیں، بس پاس ہی گزر ہی جاتے ہیں۔ گزر جاتے ہیں۔ زیادہ ہی زیادہ کوئی جانتا ہوگا تو پوچھ لیتے ہیں گھر والے ٹھیک ٹھاک ہیں، اس سے زیادہ ملاقات نہیں ہوتی ہے نا۔ اجنبی ہے نا، جانتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا گپ شپ ہم کہاں پہ کرتے ہیں؟ گپ شپ جو جاننے والے ہیں، جو جاننے والوں سے گپ شپ کرتے ہیں۔ فضول اور لغو باتیں کن سے کرتے ہیں؟ انہی سے ہم کرتے ہیں۔ یا ہم فضول اور لغو باتیں یا گپ شپ ان لوگوں سے کرتے ہیں جہاں پہ ہم بہت فری ہوتے ہیں، ہمیں کوئی خوف اور فیئر نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، وہاں پہ ہم گپ شپ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور جب گپ شپ کرتے ہیں اس میں پھر چگلی بھی ہوتی ہے، اس میں غیبت بھی ہوتی ہے، اس میں بیک بائٹنگ بھی ہوتی ہے، اس میں لمبی لمبی چوڑی چوڑی کہانیاں بھی ہم سناتے ہیں، اپنے راز بھی فاش کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بعد میں او یہ بات تو کرنی نہیں تھی، اس کو بتا دی ہے نا، پھر کہہ بھی دیتے ہیں بتانا نہیں، یہ راز کی بات تھی، یہ نہیں کہ چلو باتوں باتوں میں گزر گئی، مجھے شعور آ گیا ہے، اس کو نہیں پتا چلا، لینے دین، پھر میں اس کو obvious کراتی ہوں کہ ہاں یہ میں نے بہت اہم بات تم سے کر دی، اس کو آگے دوسروں تک نہ پہنچانا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گیا ہے، بے رغبتی ہے، دنیا فانی ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اجنبیت انسانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اوکے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں کانشیسلی زندگی گزارے، قدم پھونک پھونک کر رکھے۔ مومن دو حالتوں میں سے ایک ہمیشہ رہتا ہے، اگر وہ کسی جگہ میں رہ رہا ہے تو اجنبی ہے، اور اگر وہ رہ نہیں رہا تو وہ مسافر ہے۔ اگر میں گھر میں رہ رہی ہوں تو اجنبیوں کی طرح گھر والوں کے ساتھ رہوں، اور اگر اجنبی نہیں ہوں، اپنے گھر میں مقیم نہیں ہوں، تو میں کیا مسافر ہوں، باہر نکلی ہوئی ہوں۔ تو دونوں ہی حالتوں میں ہمیں بڑے کانشیس ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ آپ بتائیں کہ کانشیس کیسے رہ سکتے ہیں گھر میں رہتے ہوئے؟ دیکھیں جب اہل جنت کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ ہم اپنے گھر والوں سے ڈرتے ہوئے رہتے تھے۔ گھر کے اندر ڈر یہ کیا چیز ہے؟ ہم تو گھر میں ریلیکس ہوتے ہیں، جو دل میں آئے بول دیتے ہیں، جو دل میں آئے کر لیتے ہیں، جو دل میں آئے کھا لیتے ہیں، جو کرنا ہے جیسے کرنا ہے کر لیتے ہیں، ہر چیز دل کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے نا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، کوئی کہہ کے تو دیکھے کسی کی مجال۔ لیکن اہل جنت دنیا کے گھروں میں ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے اپنی گھر والوں میں سے کوئی الٹا ہمارا گواہ بن جائے۔ کہتے ہیں نا ہم دوسرے اجنبی سے ملتے ہیں تو ہم ویری کانشیس ہوتے ہیں، جب گھر والوں سے ہوتے ہیں میں بڑی فری ہوتی ہوں، بڑی فری ہو کے ہر کام کر رہی ہوں، جب دل کر رہا ہے کھا رہی ہوں، جب دل کر رہا ہے پہن رہی ہوں، جب دل کر رہا ہے میں اندر آ رہی ہوں، جب دل کر رہا ہے میں باہر جا رہی ہوں، میل جول کر رہی ہوں، مرضی پہ، دل کی مرضی پہ میری ہر چیز منحصر ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اہل جنت کو جب ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے، گھر کے اندر جو وہ ہے وہ ڈر کے ساتھ رہ رہے تھے، کہ یہ ڈر کیا چیز ہے کہ
ہم باہر جو ہوتے ہیں وہ ہم کانشیس ہوتے ہیں، گھر میں ہم انکانشیس ہوتے ہیں، ہم بے ڈر ہو جاتے ہیں. ایمان والے اور مومن والوں کے لیے کہا گیا ہے وہ گھر کے اندر ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ہم گھر میں بے فکر ہوتے ہیں. تو یہ جو انکانشیسلی زندگی ہم گھر میں گزار رہے ہیں، کیسے ہمیں پتہ چلے وہ کون سے رشتے ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جو کہ ہمیں پتہ چلے یا ہمیں محسوس ہوں کہ ہم نے یہاں پہ زندگی جو گزارنی ہے، ہم نے ڈر ڈر کے زندگی گزارنی ہے. کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن یہی گھر والے میرے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اب وہ مجھے آپ بتائیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ دیکھیں گھر میں جب ہم جاتے ہیں کہ ریلیکس، فری آف مائنڈ، بے فکری سے اسمر سے بات کر رہے ہیں، بچوں سے بات کر رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ وہ لغو بات ہے یا بچوں سے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، میاں سے کرنی چاہیے یا نہیں. کیوں ہم اتنے بے خوف اور بے ڈر ہو کے بات کرتے ہیں؟ ہم کیوں کانشیس نہیں ہوتے وہاں پہ؟ جبکہ پوچھ اسی چیز کی ہے. کلیئرلی کہہ دیا گیا اسی چیز کی پوچھ ہوگی. وائی؟ ان کو اتنا کچھ نہیں سمجھتے، جدھر سے آئے کہہ دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اس چیز کا ان پہ کیا اثر ہوا ہے، انہوں نے اس چیز کو کیسے لیا ہے، میرے لیے وہ کیا وبال بنے گی، آگے نسلوں پہ اس کا کیا اثر ہوگا. یہ چیزیں ہم نہیں سوچتے. گھر کو ملکیت سمجھتے ہیں اپنی، گھر کو ملکیت میں جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، اوکے، کنگ سمجھتے ہیں وہاں کے ہم ہر چیز کر سکتے ہیں. ہاں کوئین ہے اس گھر کی تو جو چاہیں وہ کر لے. ہاں کہ ہم اس کو اپنی ایک ملکیت سمجھتے ہیں، ایک اون کرتے ہیں اس چیز کو. جب ہم اون کرتے ہیں تو کسی بھی گھر میں یا کسی بھی ملک میں یا کسی بھی سٹی میں جاتے ہیں، جب آپ اس کو اون کرتے ہیں تو اس کے اپنے قانون قوانین ہوتے ہیں، اس کا اپنا مطلب اس کے قانون کو فالو کرنا. ہم یہاں پہ یو کے میں رہ رہے ہیں تو اس کے قانون ہے نا، اس کو فالو کرنا ہے. اگر ہم نہیں کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی. جب ہم گھر پہ ہوتے ہیں وہاں پہ قانون ہیں، پابندیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ دین والے جو ہوتے ہیں وہ ڈر ڈر کے گزارے ہوتے ہیں، کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، کسی کی حق تھا اس کو دیں، کسی پہ زیادتی نہ ہو جائے، کسی پہ ظلم نہ ہو جائے، کسی کو برا نہ کہہ دوں، کسی کی مطلب کہ دل آزاری نہ ہو جائے. سب سے زیادہ دل آزاری ہم گھر میں جا کے کرتے ہیں، سب سے زیادہ ظلم ہم گھر میں جا کے کرتے ہیں. وہ میاں ہوں، وہ بچے ہوں، ہم کہتے ہیں ایز اے مدر میں اون کرتی ہوں ان پہ. ہم ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، اونچے لہجے میں بات کرتے ہیں، ہم ان کو شاؤٹ کرتے ہیں جہاں پہ ضرورت نہیں بھی ہوتی. کسی اور وجہ کا ٹینشن بے شک ان لوز کی ہو، بے شک بہن بھائیوں کی ہو، ہم نکالتے بیچارے بچوں پہ ہے. اور وہ بیچارے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم نے بھی شاؤٹ کرنا ہے، شاؤٹ کر کے جو ہے شاید زیادہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے تو دوسرے میری بات مان لیتا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں جو بندہ کم بولتا ہے، جو بدتمیزی نہیں کرتا ہے، جس کی آواز میں نرمی ہوتی ہے، اس کی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ہم اپنے آپ سے کمپیئر کر لیں، ہم ہر وقت بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں نا تو بچے ہماری بات نہیں سنتے. میاں باہر سے آتے ہیں ایک ہی دفعہ کہتے ہیں، بچے فوراً سے کر لیتے ہیں. کیا فرق ہے؟ ہم بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں، ہم ان کی کتنی حق تلفیاں کرتے ہیں. وہ باپ سے جا کے کہتے ہیں نا، باپ فوراً کہتے ہیں چلو کبن اٹھ میں لے کے جاتا ہوں، بات پوری ہو جاتی ہے. ہمیں بار بار وہ کہہ بھی رہے ہیں، ہم بار بار ان کو ٹوک بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہماری بات نہیں مانتے، وہ ان کی بات مانتے ہیں. کیوں؟ اگر آپ اس کو غور و فکر کریں نا، دیکھیں تو کیوں؟ کیونکہ ان کا کم انٹریکشن کم ہوتا ہے، وہ کم انٹرفیئر کرتے ہیں، کام سے تھکے آ رہے آتے ہیں، بیچارے کو روٹی کھائی اور اپنے روم میں تھوڑا ٹائم سپینڈ کر لیا. بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم ہر وقت اس کی ٹوک کرتے ہیں، ہم ان کی حق تلفی زیادہ کرتے ہیں، ہم ان پہ ظلم زیادہ کرتے ہیں. ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. قرآن پاک میں آتا ہے تمہیں ہرگز فائدہ نہ دیں گے تمہارے ارحام، نہ تمہاری اولادیں، نہ تمہارے رشتہ دار. محبت میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے میری پیاری بہنوں. یہی جہاں پہ بے تکلفی ہوتی ہے وہیں پہ ہم حدود کو پامال کرتے ہیں، وہیں پہ ہم حدود سے باہر نکلتے ہیں. آخرت کے مقابلے میں دنیا کا وقت بس تھوڑی سی مدت ہے جس میں انسان دل نہیں لگا سکتا. جس میں انسان دل لگایا وہ گیا، وہ ختم. دنیا بھی ختم اور آخرت بھی ختم. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے ڈیٹیچ ہو کے رہنا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا، ڈیٹیچ پرے پرے ہو کے رہنا ہے. اور بالکل بھی ایسے نہیں رہنا کہ ذمہ داریوں کو نہیں نبھانا، باقی کام نہیں کرنی ہے جتنی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں. باقی بے رغبتی، لوگوں کی کاپی نہیں کرنی، فیشن کو فالو نہیں کرنا، ڈیزائنر کو فالو نہیں کرنا. مطلب ہر چیز دیکھا دیکھی ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. ان چیزوں کو ایک کنٹرول میں لے کے آنے والی بات ہے. اچھا یہاں پہ مجھے بتائیں کون سی چیز ہمیشہ ہمارا ساتھ دے گی؟ نیک اعمال. اوکے. ایمان ہمارا اور ایمان. اوکے.
खालिस नीयत से किया हुआ अमल और خالص نیت سے. اور دوسرا یہ کہ ہر کام میں ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں. تو جب اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے تو پھر ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بھی اللہ کی طرف ہے, پھر اس کو مد نظر رکھ کر پھر ہم لوگ اپنے اعمال کریں گے. ٹھیک ہے کہ مال اور اعمال, مال جو ہے وہ ہمارے کام آئے گا. کیسے مال کام آئے گا؟ کہ اللہ کے راستے میں لگائیں گے. اللہ کے راستے میں اگر لگایا ہوگا, اس کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کوئی چھوڑا ہوا کروایا ہوا ہوگا, اور اعمال بھی اسی طرح یہ تھے. دو چیزیں جو ہیں ہماری جو ہے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہیں اور ہماری آخرت میں بھی ہمارے ساتھ جائیں گی. اچھا, نہ گلہ ہے دوستوں سے نہ شکایت ہے زمانے سے. یہاں پہ میں نا یہ مثال دینا چاہوں گی. سبحان اللہ, میں پتہ نہیں کیوں بار بار اس چیز کو آپ کے سامنے لے کے آتی ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کی جب شادی کی نا, اب میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنی طرف سے اچھے طریقے سے اس کی تربیت کروں. اب شادی ہو گئی ہے, اس کی اپنی زندگی ہے, اس کے اپنے مسائل ہیں, مجھ سے شیئر کرے گی تو ٹھیک ہے, میں اس کو اس کا حل بتانے کی کوشش کروں گی. بات کرے یا نہ کرے, مجھے اب اس سے گلہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں کہ مجھے تم بتاتی نہیں ہو, میرے سے تعلق نہیں ہے, ہر چھوٹی چھوٹی بات مجھے بتاؤ. یہ اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اتنا انٹرفیئر کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اس کی زندگی میں میرا انٹرفیئر کرنے والا رویہ نہیں ہونا چاہیے. نہ میں اداس ہوں کہ اس نے مجھے بتایا یا نہیں ہے, نہ یہ کہ مجھے اس نے فون کر کے بتایا ہی نہیں ہے. اس کے انٹرسٹ کے اس کی لائف میں انٹرفیئر نہ میں کروں. بس وہ امانت تھی, اللہ نے مجھے امانت دی, وہ پوری کی. اب اگلے گھر کی وہ امانت ہے. جب یہ سوچیں گے نا تو غم نہیں ہوگا کہ بیٹی چلی گئی, میں اداس ہو گئی ہوں. اب سارے غموں کو ایک غم سے ریپلیس کرنا ہے. وہ غم کیا ہے؟ آخرت کا غم ہے کہ وہاں کیا بنے گا. میری زندگی ساری گزار دی ہے, ٹھیک ہے, وہ میری دنیا میں جو زندگی گزاری ہے وہ میرے فیور میں ہے یا میرے اگینسٹ ہے, لیکن آخرت کا رسک ہے. میں وہاں پہ پاس ہو جاؤں گی یا میں فیل ہو جاؤں گی. دنیا میں رہتے ہوئے آپ کامیاب ہیں, لیکن آخرت میں اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ رسک پہ ہیں نا کہ ہر چیز میری پسند کی ہو رہی ہے. اس کے باوجود میرے دل سے آخرت کا خوف اور ڈر نہیں نکلنا چاہیے. یہاں پر تو سب مل گیا, سب نے واہ واہ کر دی, اگر آگے نہ ملا تو کیا ہوگا. تو یہی ہے دنیا میں اجنبیت کی زندگی گزارنا کہ اگر صحت مند ہیں تو بیماری کے وقت کے لیے کچھ تیار کر کے رکھو آگے. یہ کہا گیا. اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, مثال کے طور پر جب بیبی ہونے والا ہوتا ہے تو آپ اکیلے ہیں نا, گھر پہ کوئی اور نہیں ہے, آپ کے ان لوز کے ساتھ نہیں رہتے, فیملی کے ساتھ نہیں رہتے, آپ آخری دن چل رہے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کھانا بنا کر فریزر میں رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کچھ فریج میں بھی رکھیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اکیلی ہیں, آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. میرے بعد جو ہیں یہ کچھ نہ کچھ دن اچھے سے میرے گزر جائیں گے, بیبی آنے کے بعد گھر والوں کی ہیلپ ہو جائے گی, ان کے لیے کھانا گھر پہ بنا ہوا ہے. خیر آج کل تو اتنی مشکل نہیں ہے, باہر سے بھی لایا جا سکتا ہے, لیکن ایک مثال ہے, ایک اچھی سگڑ ماں جو ہوتی ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھتی ہے نا. جب آپ کہیں ہالیڈے پہ جا رہے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ چیزیں بنا کے ہم دوسروں کے فائدے کے لیے رکھ جاتے ہیں کہ تاکہ وہ اس سے کھا لیں. حتیٰ کہ یہ ہمارا وہم و گمان ہی ہوتا ہے, ایک دن ہم نے مر بھی جانا ہوتا ہے نا, تو بعد میں کون کھلائے گا, کون پلائے گا ان کو. ایک زندہ انسان ہونے کے ناطے انسان کے دل میں ایسی چیزیں آتی ہیں, ہم کر کے رکھتے ہیں نا, تیار کر کے رکھتے ہیں. تو یہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ ہم ہر وقت تو صحت مند نہیں رہتے, کسی وقت ہم بیمار بھی پڑ جاتے ہیں, بیماری آ جاتی ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے, موت آ جاتی ہے. زندگی ہی موت کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کر کے رکھیں, کیونکہ پتہ نہیں ہے ہمیں دوبارہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. ہر لمحے کو اپنے لیے غنیمت جانیں. صبح ہے تو شام کا انتظار نہ کریں, مطلب کہ اتنی زیادہ تیاری کی ضرورت ہے کہ ڈیلے کرنا ضروری نہیں ہے. آج نہیں کل کر لوں گی, ابھی نہیں پھر ہو جائے گا, یہ والا لنگر اراؤنڈ والا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا, وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بعد میں کر لوں گی والا بعد ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بات آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں آنکھیں دی ہیں, آنکھیں کھولیں, قرآن کو پڑھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نہ کرے کل کو ہماری آنکھیں نہ رہیں, ٹھیک ہے, تو کیا کروں گی پھر؟ ان آنکھوں کا فائدہ کیسے میں اٹھاؤں گی؟ پھر اس دل میں کیسے قرآن جائے گا؟ تو کیا کریں گے؟ تو اس کے وقت کے لیے تیاری کریں, کچھ حفظ کر لیں, کچھ ایسی باتیں یاد کر لیں, کچھ ذہن نشیں کر لیں. آپ کا دماغ آج تو سبحان اللہ میں کہہ سکتی ہوں کہ دماغ میں ایک روٹین ہوگی تو پھر ہی آئے گا نا. یہ میڈیا ہے, چلو آپ آن لائن لگا لیتے ہیں, اگر آنکھیں ہی نہیں ہیں کون لگا کے دے گا؟ کوئی لگا کے دینے والا ہی نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ ایسا حفظ کر لیں تاکہ وہ ہمارے دلوں کے لیے سکون کا باعث رہے. جب ہمیں دوسری چیزیں نہ مل پائیں, ہم دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کریں, اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی قربت کو محسوس کریں. حضرت عبداللہ بن عمر
سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو اور صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ کیا مطلب کہ تمہیں نہیں پتا کب بیماری آ جائے، کب آپ صحت مند ہیں، اور جب آپ کے پاس ہر چیز ہے تو اس کے لیے آپ کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وہ کہا کرتے تھے دنیا کا سفر جاری ہے اور آخرت تیزی سے آ رہی ہے، ان میں سے ہر ایک کے بیٹے یعنی کہ پرستار ہیں، بس تم آخرت کے بیٹے چاہنے والوں بنو، دنیا کے بیٹوں یعنی شدائیوں میں نہ بنو۔ آج عمل کا موقع ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا اور عمل کی فرصت نہ ہوگی۔ تو کیا ہے کہ ہمیں آج دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا ہے۔ تو ہم بار بار اس حدیث میں مسافر کی بات کرتے آ رہے ہیں نا، تو میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں ابھی، کہ مسافر مشقت میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، جب تم میں سے کوئی اپنی حاجت پوری کر چکے، یعنی کہ مطلب کہ سفر کو مکمل کر لے، تو فوراً اپنے گھر کی طرف لوٹ جائے، کہ مومن کی منزل آخرت ہے۔ اے انسان، تو سخت مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے مشقتیں ہی مشقتیں ہیں، کسی کی ایسی مشقت تو کسی کی ویسی مشقت، ہر طرف جو ہے ایسے ہی ہے کہ مثال لگا لیں کہ زمین بہت پتھریلی ہے، اس کے اوپر سے انسان محنت و مشقت کر کے چلتا ہے نا، چلتا جا رہا ہے تاکہ ہم کہیں گر نہ جائیں، محنت کے ساتھ اوپر چڑھتے جائیں، اپنے رب تک پہنچ جائیں، پھر اس سے ملاقات کرنے کا وقت آئے گا، پھر ہم اس سے ملاقات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے، اللہ اس کے تمام امور جمع کر دیتا ہے، یعنی اس کی فکریں، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ یعنی کہ بے نیاز ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ غم ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر لوٹتی ہے، اور جس کی نیت صرف اور صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو، اللہ اس کی نیت تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، اور اسے صرف اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہے، یعنی کہ اس کے مقدر میں آئے۔ پھر سمجھ کے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے امور کو جمع کر دیتا ہے، ہر چیز فوکس ہو جاتی ہے، دل کو وہ غنی کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس لوٹتی ہے، واپس آتی ہے، خود اس کے پیچھے آتی ہے۔ جس کی فکر صرف دنیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر تنگی کو مسلط کر دیتا ہے، پریشانیوں کے دروازے اس پہ کھول دیتا ہے، اس کا فقر اس کے سامنے لے آتا ہے، اور دنیا ملنی اتنی ہی ہے جتنی اس کے مقدر میں ہے۔ آج دیکھ لیں ہر بندہ ڈپریشن میں ہے، یہ کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، بچے ایسے، وہ ایسا، گلے شکوے کیا ہے کہ ہم لوگوں نے خود ہی گلے شکوے پالے ہوئے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے کہ دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، یہ میرے اختیار میں، میرے کنٹرول میں، ہم پلاننگ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، میرے کنٹرول میں، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کرتے وقت سوچیں مجھے اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، قبر میں کیا فائدہ ہوگا، پلس رات میں کیا فائدہ دے گی یہ چیز، میزان میں کہاں پر ہوگا، کتنا وزنی عمل ہوگا، میری نیت کیسی تھی۔ جب آپ گننے چننے کام کریں گے نا، فوکس ہو کر کریں گے، آپ زیادہ توجہ سے کام کریں گے، پھر ہر جگہ یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، میں یہ بھی کرنا چاہتی ہوں، یہ بھی کرنا چاہتی ہوں، کا شوق جو ہے نا آپ کے اندر نہیں رہے گا۔ دیکھیے ہر کام کو کرنے کا شوق آپ کے اندر نہیں رہے گا نا، جب یہ بھی ایک غلط شوق ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، اس سے نقصان ہوتا ہے، ہم کسی بھی کام پر فوکس نہیں کر پاتے، ہم ہر چیز نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے اسپیشلٹی ڈالی ہے، ہر انسان ہر کام کے لیے اسپیشل ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر ایک وقت ایسا ہوتا ہے، ایک وقت میں ہم ایک ہی کام کریں، اچھے سے کریں، پورے فوکس ہو کے کریں، توجہ سے کریں تاکہ اس کا حق دے سکیں۔ مثال کے طور پر نماز سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا تو اس پر فوکس کریں۔ جس کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس کا حساب ہوگا تو وہ جلدی ملنے والے فائدوں کے پیچھے بھاگے گا، وہ نمازوں کو قضا کرے گا، پیچھے کرے گا، اس کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں پر جو بے نیازی کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں فکر آخرت کا، لیکن ہمیں اس بات کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ جب فکر آخرت ہوتی ہے نا، اس کا لازمی تقاضا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کے اندر بے نیازی پیدا ہوگی، وہ آپ کی زندگی سے نظر آئے گی۔ ہمیں اتنا اہتمام ہوتا ہے چیزوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائیدادیں اور جاگیریں اتنی نہ بناؤ کہ دنیا ہی کے ہو کر رہ جاؤ۔ کیوں؟ جب ہم ہر چیز کو اتنا اہتمام کریں گے تو کہاں سے بے نیازی آئے گی؟ میرا گھر بن جائے، میرے مطلب بڑے بڑے گھر ہوں، بڑی بڑی جائیدادیں ہوں، زمینی ہوں، کارخانے ہوں، فیکٹریاں ہوں، بس اسی دھن میں لگے ہوئے ہیں، جتنا کام پھیلائیں گے اتنا ہی آپ اس میں پھیلیں گے، اتنا اس کو توجہ کی ضرورت ہوگی، آپ اپنی ساری توجہ اور فوکس اس کو دیں گے۔
تو پھر ہم کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ ان چیزوں کو ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جب سامان کم ہوتا ہے نا تو فوکس اور ساری توجہ اصل مقصد پر ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب پاکستان جانا ہوتا ہے، شروع میں نے بات یہ کی تھی، ہم کیا کرتے ہیں اپنے سامان زیادہ لے کر نہیں چلتے. ایک سوٹ کیس ہے تو ایک ہی لے کے جائیں گے. 2 سوٹ کس چیز کی اجازت ہے؟ جو 2 سوٹ کیس لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، باکس کی اجازت ہے، باکس لے کے جائیں گے. ایک برتن، ایک رضائی، ایک جوتا، مطلب ہر چیز کو تو نہیں ہم ڈال کے لے کے جا سکتے. ایک حد تک ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم سامان کو لے کے جاتے ہیں. دیکھیں یہ دنیا میں بھی رہتے ہوئے جو ہم محنتیں اور کوشش کر رہے ہیں نا، بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑے بڑے خرچے، پھر ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے زیادہ پیسے کمانے کی لت، تھوڑے پر گزارا نہیں، تو ان ساری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے بس اسی کی طرف لگے رہتے ہیں. جنت کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. جنت جو کہ ہماری اگر دنیا میں رہتے ہوئے مشکل پیش آ رہی ہے تو کہیں کہ ہر مشکل کا حل مجھے جنت میں مل جائے گا، یہ چیز مجھے جنت میں ملے گی، یہ چیز مجھے جنت میں ملے گی. مجھے دنیا میں رہتے ہوئے اسی پہ خوش ہونا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے مقدر اور قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے. اس کی طرف میں نے بھاگنا نہیں ہے. میں نے اپنے آخرت کی ابدی گھر جنت کو اپنے ہاتھوں سے گنوانا نہیں ہے. اس کے پیچھے بھاگنا ہے، نہ کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے. اس میں دیکھیں کہ فائدہ کس کی چیز کیا ہے، وہ صحیح فائدہ ہے نا. قرآن اور سنت کے مطابق میں نے عمل کرنا ہے جو آگے بھیج رہی ہوں. اس میں بھی مجھے سلیکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ ہر کام نہیں، میں نے وہ کرنا ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا کہ مسافر کی زاد راہ کے لیے ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ اور کیا ہمیں چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے آخرت کی دشوار گزار گھاٹی ہے جس سے وہی نجات پائے گا جو ہلکا ہوگا. یعنی کہ اتنی مشکل گھاٹی سے گزر کر جانا ہے جس کے گناہ ہلکے ہوں گے، دنیا کی محبت کم ہوگی، دنیا کی چیزوں کی محبت کم ہوگی، وہ اس گھاٹی کو پار کر جائے گا، اس سے گزر جائے گا. اور جس میں ہر چیز ہم نے ڈالی گئی، ہر علم پلم، ہر الٹ پلٹ چیز ڈالی ہوئی ہے، وزن کو بڑھایا ہوا ہے اور اپنے اوپر اتنا بڑا وزن رکھا ہوا ہے، تو ہم تھوڑی دیر چلیں گے اور گر جائیں گے، جانے کے قابل ہی نہیں رہیں گے. عمر بن خطاب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، میں بیٹھ گیا، آپ نے اپنا تہبند قریب کر لیا، کوئی دوسرا کپڑا آپ کے پاس نہ تھا، چٹائی کا نشان آپ کی کمر پر پڑا ہوا تھا، اور میں نے اپنی نگاہ آپ کے کمرے کے خانے کی طرف کی جس میں سامان رکھا ہوا تھا. دیکھا تو مٹھی بھر جو تھوڑی سی ککر کی چھال، ایک پرانی مشق لٹک رہی تھی. یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ روں؟ یہ چٹائی آپ کے پہلو مبارک پر نشان ڈالے ہوئے ہے، اور آپ کا توشہ خانہ جو میں دیکھ رہا ہوں، وہاں کیس و کسرا کو دیکھیے کیسے باغوں نہروں میں رہ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اس کے چنے ہوئے ہیں، اور آپ کا یہ توشہ خانہ. آپ نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے کیا تو اس پر راضی نہیں کہ ہم کو آخرت ملے اور ان کو دنیا؟ کیا آپ غریب تھے؟ نہیں، بے نیاز تھے، جو آتا تھا وہ بھی آپ دے دیتے تھے. جب ہمارے پاس آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہم نے دے دیا ہے، ہم دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے آگے کے لیے جمع کر لیا ہے، میں نے آگے بھیج دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو دنیا میں ایک خادم اور ایک سواری کافی ہونی چاہیے، کہ بہت ساری گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے خادموں کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارا پھلاوا پھلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے وبال ہے، مگر وہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو. یعنی کہ آپ نے خود رہنا ہو جس گھر میں، اس کو بنا لیں، آپ کے لیے آمدنی کا ذریعہ ہو تو وہ بات درست ہے، ٹھیک ہے وہ کر لیں، لیکن اس سے زیادہ نہ ہو. اسی طرح مسافر کم سوتا ہے، اس کی نیند جو ہے ڈسٹرب ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وقت آگے پیچھے ہوتا ہے، دیر نہ ہو جائے، کہیں فلائٹ نہ چھوٹ جائے، کہیں گاڑی نہ چھوٹ جائے، صبح جلدی اٹھنا ہے، کبھی موسم کا فرق ہے، کبھی موسم خراب ہے، کبھی جگہ کا فرق ہے، کبھی ماحول کا فرق ہے، کبھی رہن سہن کا فرق ہے. ٹھیک ہے، موسم سوٹ نہیں کر رہا، رات کو نیند نہیں آ رہی. جب رات کو نیند نہ آئے تو اس وقت کو کیا کریں؟ اس ہر طرح کے حالات میں جب ہم سفر پہ ہوتے ہیں اس کا بہترین یوٹیلائز کریں. جب نیند نہیں آ رہی تو اللہ کا ذکر کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کو کھولیں، اس سے سیکھنے کی کوشش کریں. قرآن میں آتا ہے بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے باغوں کے چشموں کو لینے والے ہوں گے، جو ان کا رب ان کو دے گا. یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگا کرتے تھے. تو ہم نے بھی سفر پہ جب بھی ہوں گی، ناؤ اینڈ دین ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہم جاتے ہیں آتے جاتے ہیں، تو کئی دفعہ ہوتا ہے ہمیں نیند نہیں آتی، سارا دن
تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ رات کو پھر تھکاوٹ کی وجہ سے اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں, نیند نہیں آتی, تو کیا ہے اس وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں, اللہ کو یاد کرتے رہیں, لیٹے ہوئے مسلے پہ کھڑے ہو کر قرآن کو کھولیں, اس سے سیکھنے کی کوشش کریں. پھر یہ کہ مسافر جو ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کا کھانا پینا بہت کم ہو جاتا ہے, صرف ضرورت کے لیے ہی وہ کھاتا پیتا ہے, اس کا اتنا کام نہیں ہوتا کہ میں نے یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا, کیونکہ وہ سفر پہ ہوتا ہے یا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو اس کو منزل تک پہنچا کے لے کے جانے والی ہوتی ہے. وہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا نہیں ہے, اس کا فوکس اس کی منزل پر ہوتا ہے. اب اگلا حصہ جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا نا کہ دنیا کو ایسے بے ثبات سمجھو کہ جب شام ہو جائے تو اس کا انتظار مت کرو, اور جب صبح ہو جائے تو اس کا انتظار مت کرو, اور تندرستی کے زمانے میں بیماری کے زمانے کے لیے عمل کرو, اس عمل کو کر کے رکھو, اور زندگی میں ہی موت کے عمل کر کے رکھ لو. ٹھیک ہے, زندگی ہے تو اس کو آخرت کے لیے سنوار. اب اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی حدیث کو مکمل کریں گے. اس سلسلے میں 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے. ایک کیا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ کرنے والے کام ہیں, اور دوسرا اوکیجنلی جو کبھی کبھار کام کیے جاتے ہیں اس پہ ہے. سب سے پہلے بیسکلی کام کیا ہے کہ جب شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرو, گویا کہ اپنے کاموں کا مواخذہ کرو, تاخیر نہ کرو, پیچھے نہ ڈالو. جو کرتا ہے ان کو کر لو, جو کرنا ہے ان کو بھی کر لو, جو جلدی کر لو, دیر نہ کرو. اگر صحت مند ہو تو بیماری آنے سے پہلے کر لو, زیادہ کر لو کہ آج کے وقت سے فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے کہ کل تم مردوں میں ہو جاؤ, یا تمہیں مار دیا جائے, یا تم فوت ہو جاؤ. اپنی زندگی میں کچھ کر کے جانا مقصد ہے. سے وہ کہتے ہیں نا کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے, کہ ہر روز صبح کرتے ہیں شام کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. یہ بھول ہے ہماری کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شام صبح کی ہے تو شام نہیں ہوگی, شام کی ہے تو صبح نصیب نہیں ہوگی. آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ میری موت کب آئے گی, کس دن آئے گی, کون سا وقت ہوگا, صبح ہوگا یا شام ہوگا, پیر ہوگا, منگل ہوگا, بدھ ہوگا, جمعرات ہوگا, جمعہ ہوگا, ہفتہ ہوگا, اتوار ہوگا, کون سا دن ہوگا, کون سا وقت ہوگا, کون سا لمحہ ہوگا, دن ہوگا یا رات ہوگی, یہاں پہ ہوگی یا پاکستان میں ہوں گی, مکہ میں ہوں گی یا مدینہ میں ہوں گی, مہینے کون سے ہوں گے, سال کون سا ہوگا, ہفتہ کون سا ہوگا, کون سی تاریخ ہوگی. مطلب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی تاریخ ہر چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے, پیدا ہوتا ہے تو وہ نوٹ کیا جاتا ہے نا, کہ یہ اپنے اندر ایسے سوالات کیا کریں, میں کہاں پہ ہوں گی اس وقت جب میری موت آئے گی, کس حال میں ہوں گی, میں نماز پڑھ رہی ہوں گی, قرآن پڑھ رہی ہوں گی, یا برا کوئی کام کر رہی ہوں گی, اللہ نہ کرے استغفر اللہ, ٹی وی دیکھ رہی ہوں گی, ڈرامے دیکھ رہی ہوں گی, نیوزیں سن رہی ہوں گی. پھر یہ کہ کل کی پلاننگ کر سکتے ہیں, جو گزر گیا اس کو انڈو نہیں کر سکتے, آنے والے کل کی میں تیاری کر سکتی ہوں, جو گزر گیا ہے بس وہ گزر گیا ہے. ہم سب کو اپنے پھسلنے کے مقاموں کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں کہاں سے پھسلتی ہوں. کیا ہم نشاندہی کر سکتے ہیں؟ کون سا انسان سامنے آتا ہے تو اپنا مقصد سے میں پھسل جاتی ہوں, ہٹ جاتی ہوں, کون سا کام ایسا ہے تو میں پھسل جاتی ہوں, کون سا کھانا ایسا ہے کہ میں پھسل جاتی ہوں, کون سی جگہ ایسی ہے کہ جب میں وہاں جاتی ہوں تو پھسل جاتی ہوں, ویکنڈ میں پھسلتی ہوں یا ڈیورنگ ویک پھسلتی ہوں. تو اس کے لیے لسٹ بنائیں, یہ کام غلط ہے, میں نے یہ کام نہیں کرنے, لیکن کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے اس کی پلاننگ کرنی پڑے گی. ایسے کود جائیں گے تو منہ سے الفاظ ایسے نکل آئیں گے, دوسروں کو تکلیف پہنچے گی, اور میں کبھی جانے انجانے میں ایسی بات کر دیتی ہوں, مجھے شعور ہی نہیں ہوتا. اگر شعور ہوگا کہ ابھی اس بندے کی اس حرکت کی وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے تو میں غصے پہ کنٹرول کروں گی تاکہ میرے منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی دیکھیں جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, گاڑی چلاتے ہوئے بہت احتیاط سے ڈرائیو کرتے ہیں نا. اپنا اگر نہیں کریں گے تو اپنا بھی نقصان کریں گے, دوسروں کا بھی نقصان ہوگا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پری پلاننگ کرنی پڑے. اسے لکھا کریں, اس سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کو معلوم ہے یہاں سے گیلا فرش ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں سے خشک فرش ہے. گیلے فرش پہ یا جب آپ چلیں گے تو آپ کیا ہے, پاؤں دبا دبا کے چلیں گے, بڑے کانشیس ہو کے چلیں گے,
ٹھیک ہے, اور جہاں پہ خشک فلور ہوگا بے اختیار آپ چلتے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے پلاننگ اس طرح سے کریں گے, آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے. اور جب اس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں, بچ کر چلتے ہیں, تو گرنے سے بچ جاتے ہیں, پھسلنے سے بچ جاتے ہیں. جب آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو کتنا آپ کے اندر سکون آتا ہے, آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. پھر جب آپ اس کے بعد نماز پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی رونا آئے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اختیار میں نہیں تھا, تو نے مجھے یہ سجا دیا, تو نے میرے دل میں ڈال دی, تو نے مجھ پہ کنٹرول کرنا سکھا دیا. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا, جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو کل کے لیے جو جنت ہمیں ملنے والی ہے, جنت میں جانا ہے, جنت کا ہم ارادہ کرتے ہیں, جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں, تو آج ہمیں ان کاموں سے رکنا ہے جو جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بنے گی. پھر نیکی کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو صرف کرنا ہے, صرف سوچنے تک نہیں رہنا. بلکہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا تندرستی کی حالت میں صدقہ کرنا, کہ تمہیں اس مال کو باقی رکھنے کی خواہش بھی ہو, اور اس سے سرمایہ جمع ہونے کی امید بھی ہو, اور اسے خرچ کرنے کی صورت میں محتاجی کا ڈر بھی ہو, اور اس میں تاخیر نہ کریں کہ جب روح ہلک تک پہنچ جائے تو کہنے بیٹھ جائے کہ اتنا مال فلاں کے لیے, اتنا مال فلاں کے لیے. اب تو وہ فلاں کا ہو چکا. مطلب کہ اپنی صحت کی حالت میں, زندگی کی حالت میں, جب تمہیں اس مال کی ضرورت ہے, اپنی خواہشوں کو پورا کر سکتے, اپنی فیملی اور بچوں کی خواہشوں کو پورا کر سکتے, اس حال میں دوسروں کی مدد کرو تاکہ تمہیں وہ آخرت میں فائدہ دے سکے. پھر نیکی کے لیے سوچ نہ رکھیں کہ کوئی کرے گا تو میں کروں گی, بلکہ ہر موقع کو غنیمت جانیں, اور غنیمت جانتے ہوئے نیکیوں میں آگے بڑھیں. فاستبقوا الخیرات والے کام کریں, نیکیوں میں آگے جب بڑھیں گے, سبقت کریں گے, بارش کا پہلا قطرہ بنیں گے, تو خود کو پیش کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دوسروں کے لیے رول ماڈل بنیں. پھر اسی طرح انبیاء کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے, وہ سستی نہیں کرتے تھے. ہم قرآن کی جو آیات پڑھ رہے ہیں نا, اس میں یہی نظر آیا نا, جو ان کو پیغام دیا گیا وہ فوراً سے کرنے والے تھے, اس پہ سوچ اور حکمت عملی کو نہیں کرتے تھے. پلاننگ کرنی ہے, سوچنا ہے, لیکن جب بھی نیکی کا موقع ہے فوراً سے اس کو کرنا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا. اگر ہم بھی سستی کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پیچھے رہ جانے والوں میں نہیں بلکہ آگے بڑھنے والوں میں بنا دیں. جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں, نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں, ان لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شامل کریں. پھر عبادات میں پہل کرنی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل جنابت کیا, یعنی جس پر غسل فرض تھا, پھر نماز کے لیے چلا گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ قربان کیا. اور جو شخص دوسری گھڑی چلا تو اس نے اس گائے کی قربانی کی, اور جو تیسری گھڑی میں چلا تو اس نے سینگ والا دمبا قربان کیا, جو چوتھی گھڑی میں چلا اس نے مرغی کو قربان کیا, جو پانچویں گھڑی میں چلا اس نے انڈے کی قربانی کی. پھر جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے غور سے سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. وہ پھر لوگوں کے نام نہیں لکھتے, نہ ہی ان کی نیکیاں لکھتے ہیں, خود خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو ہر جمعے کی نماز کے لیے آتے ہی نہیں, یہاں پہ فرض نہیں ہے, لیکن اپرچونٹی ہے, ہمارے پاس وقت ہوتا ہے, لیکن ہم ادھر ادھر کے کاموں میں لگا دیتے ہیں. کبھی یہ اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں نے جا کے اونٹ کی قربانی کرنی ہے, کبھی اپنے آپ کو کہا ہے گائے کی قربانی کرنی ہے, کبھی اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں نے سینگ والا دمبا آج قربان کرنا ہے, کبھی آپ نے کہا ہے, مطلب کہ ہم کہتے ہیں کہ رہنے دو, عورتوں کے لیے فرض نہیں ہے, لیکن جو جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی تو ہے نا. اب یہاں پہ میں تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو ٹائم دیا جاتا ہے, یہ کلاس کا ٹائم ہے, اتنے بجے آنا ہے. اگر آپ لیٹ آتے ہیں تو بھی وہ بھی لکھا جا رہا ہے نا, تو ہم کہہ سکتے ہیں جب یہ رجسٹر اللہ کے سامنے پیش کیا جائیں گے, جو انسان سب سے پہلے آتا ہے اور سب سے اینڈ میں جاتا ہے, اس کا اجر دوسروں سے مختلف ہوگا. جو صرف اسی نیت سے آتا ہے, کون سی نیت سے کون انسان کیسے آتا ہے یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے, لیکن آخر میں جب رجسٹر سامنے آئیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. پھر اسی طرح جلد از جلد نیکی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابو ذر سے کہا, مجھے پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور مجھ پر ایک رات اس طرح گزر جائے, یا 3 رات کہا آپ نے, کہ میں اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس ہو یا میرے پاس بچے, سوائے اس کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے محفوظ کر لوں, کہ میں سارے کے سارے سونے کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دوں, میں اس کو برداشت نہیں کر سکوں میرے پاس رہے 1 دن یا 3 دن یا کچھ لمحے بھی میرے پاس پڑا رہے. اسی طرح ہمیں بھی جب ہمارے پاس آئے مال کی فروانی ہو, کھلا ہو, تو ہمیں بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے خرچ کرنا ہے. آگے کیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے.
میں حج پہ جاؤں گی تو میں گناہ چھوڑ دوں گی، میں شام کو نماز پڑھوں گی تو اس میں معافی مانگ لوں گی، کیا حج کا موقع پتہ نہیں ہمیں پورے سال میں ملتا ہے یا زندگی میں ملتا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب میں گناہ ہی کرتی جاؤں گی، مجھے اگلی نماز کا موقع ملتا ہے کہ نہیں، کہ جب بھی آپ کو موقع ملے دیر اینڈ دین اسی وقت آپ معافی مانگ لیں، یا کہ یہ لوگوں کا رویہ میں رمضان میں معافی مانگ لوں گی، مجھے توبہ کر لوں گی، اور ساتھ ساتھ ہمیں کرنا ہے یہ کام، ساتھ ساتھ معافی مانگتے جائیں، گناہوں کا پتہ چلتا جائے، اللہ سے معافی مانگتے جائیں، اس کو چھوڑنے کا تہیہ کرتے جائیں، نیکی کے کاموں میں سستی نہ کریں، نیک کاموں میں سستی منافقت کی نشانی ہے، ان کی سستی کی وجہ سے ان کی نیکیاں جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی، ان کو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں ہے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان نمازوں کو پڑھنا کتنا ثواب کا کام ہے تو گھٹنوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ کر لے کے وہ آتے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ہر کام میں تاخیر کرتا ہے، نماز میں تاخیر، نیکی میں تاخیر، کلاس میں تاخیر، ہر چیز میں وہ تاخیر کرتا ہے، وہ عادت بن جاتی ہے۔ انسان نیکی کے مواقع چھین بیٹھتا ہے، اس سے وہ موقع چھین لیے جاتے ہیں، کسی اور کو موقع دے دیا جاتا ہے۔ ہاتھوں ہاتھ نیکیوں کو لینا ہے، نہ نماز میں تاخیر، نہ نیکیوں میں تاخیر، نہ کلاس میں تاخیر، نہ قرآن کی کلاس میں، نہ مطلب وہ چیز جو آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دینے والی ہے اس میں تاخیر نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سستی سے 3 جمعے چھوڑ دے اس کی وجہ سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس لیے سستی سے ہمیشہ ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ صبح و شام کی دعاؤں میں سے ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں فکر اور غم سے، کمزوری اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے سخت غلبے سے، کہ میں نکارا میرا بڑھاپا گزر۔ آپ بھی اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس دعا کو پڑھتی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگر نہیں پڑھتی تو آج سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہاں پر ہماری حدیث مکمل ہوتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ سفر جو شروع ہوا تھا اس کا آغاز کیا تھا، الحمدللہ مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمین۔ ہر خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہر اچھی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی کمی خطائی جو رہ گئی وہ میری طرف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ پکڑ نہ کرے، آمین۔ السلام علیکم۔